فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سکون چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سورہ فاتحہ کی اہمیت، فضیلت اور وظائف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو نئے لوگ پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے مکی صورت ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے۔ یہ انتہائی اہم صورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا اور آج کے دن پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عنایت نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور اسی وقت حاضر نہ ہوا، بلکہ نماز پڑھ کر گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب تمہیں وہ بلائیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، تیرے مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو اجر و ثواب میں ساری سورتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب آپ نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم کو ایک سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور یہی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس سورت کریمہ کو پڑھ کر پھونکنے سے، یعنی دم سے سانپ وغیرہ کے زہر کا اثر اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے قبیلے کے پاس سے کچھ صحابہ کا گزر ہوا۔ قبیلے والوں نے صحابہ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں ان کے سردار کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دوا ہے یا تم لوگوں میں سے کوئی دم وغیرہ کو شخص کر دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا، تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہٰذا جب تک تم ہمیں کچھ مال نہ دو گے ہم علاج نہیں کریں گے۔ ان پر ان لوگوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا تو ایک شخص نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ تھوک جمع کرتا اور متاثرہ جگہ تھپکارتا جاتا، تو یوں سردار اچھا ہو گیا۔ وہ بکریاں لے کر آئے تو بعض صحابہ نے
ہم بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت نہ کر لیں۔ واپسی پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرا دیے اور اس شخص سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ صورت رقیہ دم ہے؟ تم نے ٹھیک کیا، یہ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ نکالو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، اس کے ذریعے سے دم کر کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہوا کہ وقت ضرورت قرآن مجید پر اجرت لینا جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت کا مطالبہ اسی لیے کیا تھا کہ اہل بستی نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا جائز دم کرنا اور اس سے اجرت کا لینا جائز ہے، لیکن اسے ایک مستقل پیشہ بنا لینا ثابت نہیں ہے۔ پھر محمل الفاظ سے تویز لکھنا، انہیں پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا تو ایسے کم شرعاً ناجائز ہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی مثل کوئی صورت نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس دروازے سے نہ نکل پاؤ گے، وہ تمہیں سکھا دی جائے گی۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے بات کرنے لگے اور میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ختم کرنے سے پہلے دروازے پر نہ پہنچ جائیں۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی صورت ہے جس کے بتانے کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نماز میں کیا پڑھتے ہو۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس صورت کے مثل نہ توریت میں کوئی صورت نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ فرقان قرآن میں۔ بے شک یہ صورت عظمت کا خزانہ ہے۔ ہر نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی رکعت میں اس صورت کو پڑھتے تھے اور ساتھ 2 صورتیں بھی شامل کرتے تھے، لیکن آخری جو 2 رکعتیں تھے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا نماز پڑھنے کا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 صورتیں پڑھنے تھے اور آخری دونوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس طرح سورہ فاتحہ کا نام الکنزہ یعنی خزانہ بھی ہے، کیوں یہ آسمانی علوم و معروف کا ایک عظیم الشان خزانہ اور رحمت ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ سورۃ کریمہ عرش عظیم کے نیچے ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے، جب بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورۃ الگ، سورہ مزمل اور سورۃ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب و خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اس صورت میں کرتا ہے جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو براہ راست اس کی جستجو کے لیے پڑھے، طلب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے، یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اس کی رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا پہلو بستر پر
رکھو تو فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لے تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنے کلام سے ہمیں شفا یاب فرماتے ہوئے ہماری راہیں روشن رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور نئے لوگ جو پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب کر دیجیے گا۔